ایک باپ نے اپنے بیٹے کو سمجھانے کے لیے پاس بٹھایا اور کہنے لگا یہ کون سا جانور ہے؟ بیٹے نے کہا بابا یہ چڑیا ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد کہا یہ کون سا جانور ہے؟ کہا چڑیا ہے۔ پھر تیسری مرتبہ کہا، بیٹے نے کہا بابا آپ کو سمجھ نہیں آتی، 2 دفعہ پوچھ چکے ہیں، بار بار پوچھ رہی ہیں، میں نے آپ کو بتا تو دیا یہ چڑیا ہے۔ باپ کہنے لگا یہی وہ بینچ تھا جہاں پہ ایک دن تو بیٹھا تھا اور تو نے مجھ سے 100 مرتبہ پوچھا تھا یہ کیا ہے، تو میں نے تجھے 100 مرتبہ جواب دیا تھا یہ چڑیا ہے۔ آج تو نے تیسری مرتبہ اپنا اپا کھو دیا۔ ہم کیسے بد نصیب لوگ ہیں۔ وہ گھر جن میں باپ نہ ہوں ان میں بخت بھی نہیں ہوتے۔ باپ گھروں کے درخت ہوتے ہیں، مائیں ٹھنڈی چھاؤں ہوتی ہیں۔ وہ گھر محروم ہیں اللہ کی رحمت سے بھی، جن گھروں میں امی جی کا لفظ نہیں کہا جاتا، ماں جی کا لفظ نہیں کہا جاتا، ماما یا بابا کے الفاظ جن گھروں میں ادا نہیں ہوتے، ان گھروں میں خیر و برکتوں کا بھی نزول نہیں ہوتا۔ ماں باپ جن کے چلے جائیں وہی ان کی قدر جانتے ہیں، جن کے زندہ ہوں وہ تو منہ چھپائی پھرتے ہیں، باپ آواز نہ دے دے، ماں کہیں رات کو آواز نہ دے دے، ماں کو غسل کی حاجت نہ ہو جائے، ماں کو طہارت کی حاجت نہ ہو جائے۔ اور کتنا بد نصیب یہ معاشرہ ہے۔ کہاں سے یہ کلچر آیا؟ اللہ کی قسم تمہارے دشمنوں نے تمہاری کلچر اور روایات کے اوپر بھی ایسا حملہ کیا تم حیران رہ جاؤ۔ وہ باپ جس کی طہارت اب میری ذمہ داری ہے، وہ ماں جس کی طہارت اور وضو میری ذمہ داری ہے، اس کو کہاں بھیج دیا جائے؟ اولڈ ہوم میں بھیج دیا جائے۔ پھر ہم کچھ بات کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں یہ مولوی دیکھو جی تلخ ہو جاتے ہیں۔ تمہیں کیا کہیں، 2 حرف تمہارے پہ بیچتے ہیں۔ ماں باپ کے لیے اولڈ ہوم بنائے ہوئے ہیں۔ یہ مشرق کا کلچر بھی نہیں، یہ اسلام کا کلچر بھی نہیں، یہ تمہارے دشمنوں کا کلچر ہو تو ہو، یہ اسلام کا کلچر نہیں ہے۔ کس نے تمہیں کہہ دیا؟ آپ نے یہ جو بات علماء سے سنی ہے کہ حالت نفل میں بندہ نماز میں ماں آواز دے تو نماز توڑ کے ماں کی بات سنو، یہ مسئلہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جریج ولی اللہ تھا، ولی اللہ عبادت گزار تھا، حالت نفل میں نفل کی نیت کر کے نماز کو ادا کر رہا ہے، نماز کو ادا کر رہا ہے۔ ماں نے آواز دی، جریج کے دماغ میں آیا ماں کی بات سنوں اللہ کی بات سنوں، اللہ سے ہم کلام کیا کروں؟ تاخیر ہوگی۔ اگلے دن ماں نے پھر آواز دی، تاخیر ہو گئی تو ماں کے منہ سے یہ جملہ نکل گیا، جریج تجھے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک تو کسی بری عورت کے منہ نہ لگ جائے۔ اللہ ہمارے ماں باپ جن کے زندہ ہیں وہ کبھی ہمیں بد دعا نہ دیں یا ان کے منہ سے یہ لفظ نہ نکلے۔ ماں کے منہ سے یہ لفظ نکل گیا، ایک عرصہ بیت گیا، جریج یہ واقعہ بھی بھول چکے ہیں۔ ایک عورت اس علاقے میں بہت خوبصورت ہے، اس کو علاقے کے شر پسندوں نے یہ ٹاسک دیا کہ جریج کو بہلا پھسلا کے اس کے ساتھ تعلقات قائم کر اور اس کی ہم جگ ہسائی کرتے ہیں۔ عورت نے جریج کو برائی کی دعوت دی، جریج تو ولی اللہ ہے، وہ برائی کی دعوت کو قبول نہ کیا۔ اس عورت نے ایک چال چلی، ایک چرواہے کے ساتھ منہ کالا کیا، 9 ماہ بعد بچہ اٹھائے ہوئے، طویل واقعہ مختصر کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بچہ اٹھائے ہوئے لائی اور کہنے لگی جریج کا بیٹا ہے، جریج کا بیٹا ہے۔ پورے قصبے والے اکٹھے ہو گئے، جریج کو مارنا شروع کر دیا، اس کا عبادت خانے کو گرا دیا۔ جریج نے کہا ذرا صبر تو کرو، رک تو جاؤ، مجھے وہ دن یاد آ گیا جس دن نفل میں تھا اور ماں نے آواز دی تھی، کاش اس دن نماز کو توڑ دیا ہوتا، کاش اس دن نماز کو توڑ دیا ہوتا اور ماں کی آواز پہ لبیک کہا ہوتا۔ ماں کے منہ سے 2 جملے نکل گئے تھے، مجھے یقین ہے یہی میرے گناہوں کی سزا ہے، لیکن اللہ سے توبہ کرتا ہوں۔ بچے کو، 1 دن کا بچہ ہے، اس کی طرف اشارہ کر کے کہا بتا تو جریج کا بیٹا ہے، کس کا بیٹا ہے؟ وہ 1 دن کا بچہ اللہ کے حکم سے بول اٹھا میں فلاں چرواہے کا بیٹا ہوں۔ لیکن ماں کی اتنی سی بات میں بھی نافرمانی نہیں ہے۔ حالت نماز میں نفلی نماز ہو، ماں کی بات مقدم ہے، اس کی بات کو سننا ہے۔ اور ہم نے کیا کہنا ہے؟ ہم تو ماشاءاللہ ایسے معاشرے میں ہیں، ماں کوئی کام بھی کہہ دے، سن بھی لی، بات سن بھی لی،
یہ تو صرف سنی نہیں تھی، یہاں پہ سن بھی لی۔ امی جان آپ کو کیا پتہ ہے، امی جان آپ کو کیا پتہ ہے، ماما جان آپ کو کیا پتہ ہے، بابا جان کاروبار کا ٹائم ہے، ہمیں عبادت کی طرف بلاتے ہو، ابو جان آپ کو کیا پتا نمازوں میں کیا رکھا ہے۔